اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ فاتحہ دراصل نماز ہی ہے، کیونکہ نماز ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو بار بار نماز سے کنیکٹ کرتے رہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نماز میں ہر چند گھنٹے میں مجھے اور آپ کو بلا کے کہتے ہیں کہ آ جاؤ یاد کر لو، آ جاؤ یاد کر لو۔ اب نماز میں ہوتا کیا ہے، سب سے اسلام کی جو عبادتیں ہیں نا، وہ فزیکلی بھی اگر کوئی ان کو دور سے دیکھے تو ہمیں وہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں۔ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے نیت کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہر طرف سے رخ موڑ کے، ہر انسان کا چہرہ چھوڑ کے آپ کی طرف رخ کر لیا ہے، آپ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا نماز میں اللہ تعالیٰ انسان کے بالکل سامنے ہوتے ہیں اور ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بولتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، ایک ایک لفظ پہ جواب آتا ہے۔ اور جیسے ہی میرا اور آپ کا دھیان نماز سے تھوڑا چلا جاتا ہے، شیطان کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، ہمیں کام یاد آ جاتا ہے کہ چولہا بند کرنا تھا، بچے چلا رہے ہیں، صفائی کرنی ہے، آتے ہیں نا تھاٹس آتے ہی ہیں۔ ایک شیطان ہے جو اسائنڈ ہی اس کام پہ ہے کہ میں اور آپ نماز میں کھڑے ہوں گے اور اس کا کام ہے ہمیں صرف نماز میں تنگ کرنا۔ تو اب جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لیا، اس کے چہرے کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو کچھ نہ ہونے سے بنانے والا ہے۔ پہلے کبھی زندگی میں نہیں سمجھ آیا تھا، جب میں اور آپ نا دنیا میں ہر انسان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی بات مان لو، یہ بھی ناراض نہ ہو جائے، اس کو برا نہ لگ جائے، اس میں چاہے اللہ کی حد ٹوٹ رہی ہے، ہمیں اس ٹائم پرواہ نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ جب ذلیل و خوار ہوتے ہیں نا وہاں سے، وہی انسان ہمیں دھتکارتا ہے، وہی انسان جتنا مرضی کر لو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ وہی انسان ناقدری کرتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، پھر بندہ جا کے کہتا ہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دم آپ کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں نماز میں کیا پریکٹس کرواتا ہوں، لوگ راضی نہیں کرنے میں نے اور آپ نے، انسانوں کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، شوہر کے جو حقوق ہیں ادا کرنے ہیں، بچوں کے فرائض ادا کرنے ہیں جو ہماری طرف ہیں، انہیں راضی نہیں کرنا۔ کیونکہ جب ہم راضی کرنے پہ آتے ہیں نا کہ یہ بندہ میرے سے خوش ہو جائے، پھر ہم حد نہیں دیکھتے، پھر تم جو کہو میں ماننے کو تیار ہوں، وہ نہیں ہوگا۔ جیسے کبھی کبھی کئی گھروں میں رواج ہے کہ اچھا افطاری ہو گئی ہے، یا بہو جو ہے وہ ساتھ روٹی بنا کے لائے گی، وہ سب کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی، افطاری میں بھی وہ چلتے چلتے پکوڑے بنا رہے ہیں۔ تو ہم نے حد ڈیفائن نہیں کی نا کہ نہیں آپ کا روزہ تھا میرا بھی روزہ تھا، سب مل کے بیٹھ کے کھائیں گے، میرا بھی روزہ اتنا ہی افطار کرنا ہے میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے چہروں سے نظر ہٹا، ہم یہی نیت کرتے ہیں نا کہ اب میں نے لوگوں کے چہروں سے یا اللہ اپنی نظر ہٹا لی، اس کا مطلب ہے کوئی چہرہ مجھ سے ناراض ہے، کوئی خوش ہے، کوئی بے رخی دکھا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا یا اللہ میرا رخ آپ کی طرف ہے۔ کعبہ جاتے ہیں ہم، خانہ کعبہ میں سینٹر میں اللہ کا گھر ہے اور اس کے گرد ہم نے چکر لگانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے تھے کہ یہی زندگی ہے، تمہاری زندگی کے مرکز پہ میں ہوں اور میرے گرد گھومنا چاہیے سب کچھ، صبح دوپہر شام، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، شوہر کے حقوق، اپنے حقوق۔ اللہ کو پکچر میں رکھ کے ہم تعلق قائم کریں گے جس کے ساتھ بھی کریں گے۔ ایک بچے کا ماں باپ سے رشتہ میں آپس میں یہ نا کہ ڈائریکٹ، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں ڈالا بیچ میں، تو ماں باپ یا بچے کو غلام بنا لیں گے یا بچہ ماں باپ کو ایسے ٹریٹ کرے گا جیسے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہر دو انسانوں کا جو تعلق ہے نا وہ ایک ٹرائی اینگل کی اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیا حقوق ہیں، کہاں پہ لمٹ لگانی ہے۔ کیونکہ اب ہوا کیا ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے، ہمیں آہستہ آہستہ اپنی آپ کی قدر نہیں رہی، اور کیونکہ اپنی قدر نہیں رہی تو زندگی کی قدر نہیں رہی، اللہ کی قدر نہیں رہی، وہ رشتے آہستہ آہستہ خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔
تو نماز ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ دیکھنا اس مرکز میں، حج اور عمرہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس مرکز میں کسی اور کو نہ کھڑا کر لینا. کسی کے لیے وہ اس کا شوہر ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ اس کے بیٹے ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ساس بہو کا رشتہ اتنا خراب کیوں ہے سوسائٹی میں، کیونکہ ایک عورت ہے جو ساری زندگی یہ سن کے بڑی ہوئی ہے کہ شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو، شادی ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی، شادی کے بعد یہ کر لینا، شادی کے بعد یہ کر لینا. اس کی زندگی کا مقصد ہی شادی تھا. ہم تو یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ عام عوام جو بچپن سے قرآن نہیں سکھایا جاتا، صرف پڑھا ہے ہم نے، سمجھا نہیں ہے. اب اس انسان کی زندگی میں نہ اللہ تعالیٰ ہے نہ مقصد ہے، ہر دنیا کا ہر انسان اس کا رب بن گیا. شرک ہو گیا نا ساری زندگی. اس ایک عورت ہے جو کھوکھلی ہے، جو میں ہوں جو کھوکھلی ہوں، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں پکڑنے کے لیے زور سے. اللہ تعالیٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. لیکن اس نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، اس کو کیسے پتا اللہ کو پکڑنا تھا؟ اس کو تو لگا شوہر کو پکڑنا ہے، اس کو تو لگا ماں باپ کو پکڑنا ہے. اب اس کی شادی ہو گئی، اس کو لگا کہ اچھا اب زندگی سیٹ ہو جائے گی. شادی کے بعد سمجھ آیا نہیں، سیٹ نہیں ہوئی، یہ تو اور مسئلے آ گئے، ساس سسر کے، شوہر کے. وہ بھی تھوڑے عرصے توجہ دیتا ہے، اس کے بعد نہیں دیتا. اب وہ دعائیں مانگنا شروع کرتی ہے، یا اللہ اولاد بھی نہیں، بیٹا، اللہ بیٹا چاہیے، یا اللہ بیٹا چاہیے، یا اللہ بیٹا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لٹرلی ریکارڈ کرتے ہیں سین. اس انسان، جس انسان کو خبر ملتی ہے نا بیٹی کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے چہروں پہ اندھیرا چھا گیا، غم سے چہرے سیاہ ہو گئے. تو وہ عورت اب دعائیں مانگ رہی ہے کہ یا اللہ بیٹا چاہیے، بیٹا. اب اگر تو بیٹا ہو گیا تو اب وہ بیٹے کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے. اور میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ میں پڑھاتی نہیں ہوں 9-10 کے بچوں کو اور چھوٹے بچوں کو، مائیں فجر کی نماز کے لیے نہیں جانے دے رہی کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، تراویح کے لیے نہیں جانے دے رہی کہ ہمیں ڈر لگتا ہے. میں نے بچے سے پوچھ لیا کہ بیٹا جس سے ملنے جا رہے ہیں کیا وہ حفاظت نہیں کرے گا آپ کی؟ ایسا نہیں ہے کہ 8 سال کے بچے، 18 سال کے انسان کو کوئی فجر نہیں جانے دے رہا. وہ مرکز بن گیا. اس لیے جب اس بیٹے کی شادی کریں گے تو اس عورت کا تو جہان جا رہا ہے. ساری زندگی اس نے جس کو پکڑ کے رکھا تھا، اب اس کو کسی اور کے حوالے کیسے کر دیں؟ اب وہ ہر نسخہ آزماتی ہے کہ اس کو کیسے اپنی طرف رکھوں اور یہ دونوں آپس میں اچھے سے بات بھی نہ کریں. کعبے کی جگہ سینٹر میں کسی نے بیٹا رکھ دیا ہے، کسی نے ماں باپ رکھ دیے، کسی نے پیسہ رکھ دیا ہے کہ اچھا یہ چاہیے، دنیا راضی کرنی ہے، گورنمنٹ کی نوکری چاہیے، پھر بس سب راضی ہے. نماز اور حج ہمیں کیا سکھا رہے؟ روزہ بھی یہی سکھا رہے تھے، سب سے اوپر اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم نہیں ہے تو سامنے کھانا پڑا ہوگا وہ بھی نہیں کھائیں گے، اذان ہوگی تو کھائیں گے. 10 چیزیں سامنے پڑی ہیں، حکم نہیں آیا تو نہیں کھا سکتے. تو شرک جو ہے نا، شرک یہ انسان کو ظلم سے نکالتا ہے، وہ ظلم جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں. میں نے کہا پوچھوں گی کہ شرک کے بارے میں بتائیں کہ شرک کیا چیز ہے اور کیا ہے، ہمیں اس کی سمجھ آئے. شرک کہتے ہیں برابری کو. جی ہم تو اوپر ہی لے جاتے ہیں نا اللہ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے تو برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا. کس بات میں برابر نہیں آ سکتے یا اللہ؟ محبت میں. جو محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے ویسی محبت اگر کسی اور سے ہے تو وہ شرک ہے. اب یہ محبت صرف کہنے سے نہیں ہوتی، محبت کے لیے کسی کو جاننا پڑتا ہے نا. پہلے دن جب میں آئی تھی آپ کے چہروں پہ آنکھوں میں ایک انجان تھا تاثر. آہستہ آہستہ آپ نے مجھے جانا. اب ہم پہچان کے ملتے ہیں ایک دوسرے سے، جانتے ہیں تو محبت ہوتی ہے، بغیر جانے محبت نہیں ہو سکتی کسی سے. ابھی ہمیں قتل کی خبریں مل رہی ہیں، دل پہ چوٹ نہیں لگتی، ہاں تھوڑا دکھ ہوتا ہے پر دل پہ نہیں لگتی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہماری پہچان کا ہوتا تو پھر تو ہمارے بھوک اڑ جاتی. فرق کیا ہے جان پہچان کا؟ جہاں جان پہچان ہوتی ہے وہیں تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جانتے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے. نام جانیں گے تو محبت ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے اور اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت وہ مجھ سے نہ کرنے لگے. اب یہ محبت صرف کہنے سے تو نہیں ہوتی. یہ حدیث میں بچوں کو نہیں سنا سکتی. بچے بڑے وہ ہوتے ہیں کہ اچھا محبت بھی زبردستی کرا رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے نا رسول اللہ کا رتبہ کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہے زبردستی نہیں کرا رہے. ہم اس لیے کروا رہے ہیں کہ کسی بھی اور سے محبت کرو گے وہ تمہیں غلط استعمال کرے گا، تمہیں پاؤں کے نیچے دے دے گا. سر جھکاؤ گے اس کے آگے وہ اوپر پاؤں رکھے گا اور کچل دے گا سر کو، عزت نفس زیرو کر دے گا. شرک محبت میں ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے غلامی میں.
فرما برداری میں بات کس کی مانی ہے؟ ایک حکم امی کا ہے جیسے کہ فجر پہ نہیں جا سکتے بیٹا خطرہ ہے باہر، ایک حکم اللہ کا ہے کہ مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھنی ہے. اب اگر امی کی بات مان لی ہے تو شرک کیا ہے، اللہ کے حکم کے برابر کسی کا حکم رکھا ہے اور اس کے حکم کو فوقیت دے دی ہے. کسی بھی انسان کو اللہ کے حکم کے برابر رکھ کے فوقیت دے دینا، برابر بھی رکھ دینا، برابری تو تھی ہی نہیں. ماں باپ بھی تو اللہ نہیں دیے تھے، ماں باپ کی ملکیت تھوڑی ہیں ہم، یا بچہ ماں باپ کا اون تھوڑی کرتے ہیں. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے بنا کیسے ہے، دماغ میں کتنے سیل ہیں، ہڈیاں کتنی ہیں، خون کتنا چل رہا ہے، گردے کیسے کام کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نے امانت دے دی تھی. شرک محبت میں، عبادت میں، غلامی میں اور مرعوب ہونے میں. الہ جسے کہتے ہیں نا، ہمارا تو کلمہ ہی محبت سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، نفی سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے. لا کا مطلب ہے سارے بت گرانے پڑیں گے. کون کون سے بت؟ میں نے پچھلے 2 مہینے 2-3 ماہ پہلے ابھی احساس ہوا کہ ساری زندگی اپنی ذات کا بت پوجا ہے. احساس ہوئے بغیر کہ خود کو اچھا لگا تو بات کر لی کسی سے، اپنا دل نہیں ہے تو بات نہیں کی. مہمان آئے ہوئے ہیں آپ تھوڑے برے موڈ میں ہیں تو آپ لیٹ گئے کہ اچھا میں تو سو رہا ہوں. آپ کو کسی نے دل دکھایا تو آپ نے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے بیچ میں گالی بھی دے دی، غیبت بھی کر دی، سب کچھ کر دیا. سوال یہ تھا کہ اس ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کدھر ہے، اللہ کا حکم کدھر ہے، اللہ کی حد کدھر ہے؟ اللہ نے تو کہا تھا چاہے محبت میں ہو یا نفرت میں ہو، حد سے آگے نہیں بڑھنا، انصاف کرنا ہے. ہم تو محبت میں بھی حد پار کرتے ہیں، نفرت میں بھی حد پار کرتے ہیں. اللہ کی حدود تو ہے ہی نہیں. تو لا کا مطلب ہے سب سے پہلے بت گرانے پڑیں گے سارے. کون سے بت ہیں؟ سب سے پہلے اپنی ذات کا بت. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش کو اپنا آقا بنا لیا، خواہش کی غلامی کرتا ہے وہ انسان. لا الہ. اب دیکھتے ہیں الہ کسے کہتے ہیں. عربی میں نا محبت کے عرب کہتے ہیں محبت کے 10 درجے ہوتے ہیں. آخری درجے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے. اس سے جو ایک درجہ کم ہے نا، 9واں درجہ، اسے الہ کہتے ہیں. شدید ترین محبت. 10 درجوں میں محبت کے جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ الہ ہے. تو میں اور آپ روز اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں یا اللہ کہ آپ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتی. محبت کی سٹیٹمنٹ ہے یہ. وہ درجہ محبت کا کہ اس سے آگے بڑھی تو پاگل ہو جاؤں گی. اس درجے میں کیا ہوتا ہے؟ درد میں درد محسوس نہیں ہوتا، بھوک میں بھوک نہیں لگتی، تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. الہ کہتے ہیں وہ جس سے ہم مرعوب ہوں، جس کی دنیا دیکھ کے، جس کی قدرت دیکھ کے ہم امیزڈ ہوں کہ یا اللہ یہ کیسے. ہم مرعوب ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، بڑی گاڑی دیکھ کے، بڑا مہنگا جوڑا دیکھ کے، بڑا ڈیزائنی سونے کا سیٹ دیکھ کے، کوئی بہت اچھا بولتا ہو اس کو دیکھ کے، کوئی بس اکڑ کے ہی چلتا ہو تو ویسے ہی مرعوب ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہوگی اکڑ کسی بات کی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھ سے زیادہ روب میں نہیں آنا تم نے کسی کے. میرے روب میں آ جاؤ گے تو میں تمہیں ہر روب سے آزاد کر دوں گا. اور پھر الہ اس کو کہتے ہیں جس کی ہم غلامی کرتے ہیں. غلامی یعنی آپ سے کہا تھا 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس میں ٹائمنگ نہیں ہوتی کہ اتنے بجے سے اتنے بجے آؤں گا. بندہ ہے نا، وہ ہاتھ باندھ کے بس اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ حکم دیں اور میں نے بات ماننی. تو شرک سے آزادی اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کو بڑا پیارا ہے. کل ہم پڑھ رہے تھے نا الحمدللہ رب العالمین. رب کہتے ہیں مالک کو. میرے ابو اکثر ہمیں مثال دیا کرتے ہیں کہ راستے میں جو جانور تمہیں دیکھے نا جس کے گلے میں پٹا ہو، اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کا ہے، اس کا کوئی مالک ہے. میں اور آپ، ہم جب لوگوں سے سلوک کرتے ہیں نا برا، اپنے بارے میں تو ہم یہ سوچ ہی لیتے ہیں کہ اچھا میرا کوئی مالک ہے. چاہے وہ ہمارے گھر کے کوئی ٹیچر ہے، اس کے اسٹوڈنٹس ہوں، ایسے مارتے ہیں، ایسے مارتے. ماں باپ بیچارے بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب ٹیچر کو لگ رہا ہے کہ میں ہوں اور یہ ہے. اس ایکویژن میں اللہ تعالیٰ کو نہیں ڈالتے. ڈال دیں گے تو کانپیں گے، 100 دفعہ سوچیں گے کسی سے بات کرتے ہوئے. میرا اور آپ کا ایک مالک ہے، اور یہ سب سے خوبصورت بات ہے. اگر میں اور آپ لاوارث ہوتے نا، پھر غم ہی غم تھا، پھر تکلیف ہی تکلیف تھی.
پھر مسئلے لے کے کس کے پاس جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایک رب ہے تو پریشانی کوئی نہیں ہے. روز نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، بہت پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے میرا رب. جب میرا رب کہہ دیتے ہیں نا، پہلے الحمدللہ رب العالمین، پہلے اللہ کی ذات کی وسعت نظر آتی ہے کہ اللہ آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں. پھر رکوع میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کے آگے دوبارہ کہتے ہیں نا، وعدہ دوبارہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رشتہ دوبارہ یاد کرواتے ہیں، ربی میرا رب. کوئی ہے جو میرا مالک ہے، لاوارث نہیں ہے میں اور آپ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں، انا نحن نحیی الموتى ونحن له وارثون. میں تھوڑی آیت بھول گئی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم ہی انسان کو موت دیتے ہیں اور زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں. ہم میں سے یہاں موجود ہر ایک انسان کے ساتھ میں اور آپ جو چاہے سلوک نہیں کر سکتے، جو چاہے نہیں بول سکتے، چاہے اپنا دل برا ہے تب بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر ایک رب ہے. اگر میں نے آپ کو پریشان کیا تو آپ تو ہو سکتا ہے کمزور اور مجھے نقصان نہ پہنچانا چاہیں، نہ پہنچا سکیں. مجھے پکڑنے کون آئے گا؟ آپ کا رب. کل اگر کسی نے قتل کر دیا ہے کسی کا، تو اگر وہ لاوارث ہوتا تو خیر تھی، آپ پوری دنیا مار دیں. اگر ایک اس انسان کا مالک ہے کوئی تو وہ آ کے پکڑے گا آپ کو. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ کس کے ماں باپ کتنے طاقتور ہیں. یہ کس کے اسکول میں بھی سب ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کو مارا تو اس کے امی ابو کل شکایت لے کے آ جائیں گے. اس کو مارنی پڑتی. جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کو جو مرضی کا ہو، اس کے گھر سے کوئی نہیں آنے والا، اس کو 4 اور پڑ جاتی ہیں اس دوسرے کے حصے کی بھی. بس ابھی ہوا یہ ہے کہ وہ مالک جو ہے نا، وہ سامنے آ کے حق نہیں جتا رہا کہ میں ہوں اور میں دیکھ لوں گا. حق کہاں جتا رہے ہیں، سکھا کہاں رہے ہیں؟ قرآن میں. اب وہ جو قرآن پڑھے گا وہ ڈر جائے گا. اپنا حق مارتے ہوئے بھی میں اور آپ اگر اپنی نیند کا خیال نہیں رکھ رہے، کل اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، تمہارا رات کو سونا میرے ہونے کی نشانی ہے. تو اگر میں اور آپ رات کو نہیں سو رہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری صحت خراب ہو رہی ہے اور ہم بچوں نے مووی لگا لی ہے اور بڑوں کو باتیں کرنی ہیں، پتہ ہے صبح صحت خراب ہو جائے گی، تو اپنا حق نہیں ادا کیا نا، اس کی بھی پوچھ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ باڈی اپنی ہے ہی نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے. میری اور آپ کی امانت میں تھی یہ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو زمین میں سے کھاؤ حلال. اس میں ہم سب کا فوکس ہے، بالکل حرام نہیں کھانا، ٹھیک ہو گیا. طیبا پاکیزہ، ستھرا، صحت مند. اب اگر میں نے اور آپ نے، ابھی مجھے پتہ ہے برسوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ اپنے کھانے کی عادت ٹھیک نہیں کی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے کھانے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ برا کھانا نہیں کھاؤ. ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلے ہمیں دنیا کی ہر چیز منع کر دیتا ہے، پکوڑے، سموسے، بڑا گوشت، دودھ، جو بھی چیزیں، چاول. ہمیں لگتا ہے پیچھے رہا کیا ہے کھانے کے لیے. اصل میں اس کو تو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں، پھر کیا کھائیں؟ وہ چیز جو زمین سے ڈائریکٹ آ رہی ہے اور ابھی تک اس کے اوپر ہم نے کوئی پروسیسز نہیں کیے، وہ کیا آ رہی ہے؟ پھل آ رہے ہیں. پھل بھی سیدھا سیدھا کھانا ہے نا، اس کو دودھ میں ڈال کے، چینی میں ڈال کے کیوں کھانا ہے؟ وہ دودھ جو صرف اور تیزاب ڈال کے بنایا ہے. آپ ویڈیوز تو دیکھیں، یہ جو ہم کھلا دودھ اتنے شوق سے لیتے ہیں کہ اچھا آج ہم کھلے دودھ کی چائے بنائیں گے، وہ کھلے دودھ میں انہوں نے صرف ڈالا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدہ پورا کرو. جب میں کسی سے دکان پہ دودھ لینے جا رہی ہوں تو انسپوکن وعدہ ہے نا، ان کہا وعدہ ہے کہ میں آپ کو اچھی پروڈکٹ ہی دوں گا، میں آپ کو دودھ ہی بیچ رہا ہوں. اگر وہ ایک کپ دودھ میں ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیتے ہیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا وہ آپ صرف ڈال کے اور آئل ڈال کے اور وہ سب ڈال کے بنا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو میرے اور آپ کی نیند کی فکر ہے. ظاہر ہے میں اور آپ نا، ہمیں جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا کمزور ہے، اس کو کتنی زیادہ ضرورت ہے خیال کی. ہم جب 5 فٹ کے ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اب شاید اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ تو بڑا ہو گیا. اللہ کے لیے ہم ابھی بھی اتنے 1 فٹ سے 5 کے ہو گئے. اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں کتنے سے ہیں ہم؟ آج بھی اتنے ہی اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں میں اور آپ.
اور اتنا ہی خیال رکھنے اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں میرا اور آپ کا. ہاں تھوڑے خیال میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں دے دیے کہ دیکھو سو گے کب اب وہ تمہارے ذمہ ہے, کھاؤ گے کب اور کیا, کب سے بھی فرق پڑتا ہے. جتنی دیر سورج باہر رہتا ہے اتنی دیر ہمیں تو لگتا تھا, میں پچھلے دنوں سوچ رہی تھی میں اللہ یہ باڈی کی سائیکل تو ایسے ہے کہ جتنی دیر سورج باہر ہے اتنی دیر میں آپ کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے. تو ہمارا تو روزہ ہی مغرب کے وقت کھلتا ہے. پھر آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیا ہوتی تھی؟ وہ تھوڑی اتنے پکوڑے اور چاٹ اور فروٹ چاٹ اور جامع شیری اور یہ سب ہوگا. ایک دودھ کا گلاس ہے یا کھجور ہے یا پانی ہے اور کھجور ہے. اگر ہم بھی اتنا ہی کھائیں گے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کو نا کھانے پینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب کھولو احادیث تو کھلی ہی پڑی ہیں, کھانے پہ کھانے پہ کھانے پہ کھانے پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنے لقمے کھاؤ, لقمے لٹرلی لقمے, ہم تو روٹیاں گنتے ہیں نا, اتنے لقمے کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی رہے. اس لیے کہ جتنا زیادہ کھاتے ہیں باڈی کو ساری انرجی تو اسی کو ہضم کرنے میں لگ گئی. اب وہ ہماری زندگی کے مسئلے اور باقی بیماریاں کیسے ٹھیک کرے گی؟ پچھلے دنوں میں نے ایک ہیلتھ کا کورس لیا, وہ کہہ رہے تھے آپ رات کو 7 بجے سے کھانا بند کریں, رات کو 7 بجے سے پہلے کھانا کھا لیں, صبح 9 بجے تک کھانا نہیں کھائیں, کم از کم 10-12 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا ریسٹ دیں اپنے معدے کو, کچھ نہیں ڈالیں اندر, ڈالنا بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا پھل یا کچھ اس طرح کی چیز. تو کیا ہوگا کہ باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہی معجزہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ہیل کر, جیسے ہمیں ایک چھوٹا سا زخم لگ جائے, کٹ لگ جائے جس پہ کانٹے ٹانکے وانکے نہیں لگنے چاہیے, تھوڑے سے بعد وہ بھر کیسے جاتا ہے؟ اچانک نہیں ہو جاتا, باڈی خود کام کر رہی ہوتی ہے, ایک سیل کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے جسم کے اندر خون گاڑھا تو نہیں ہے نا, لیکن جیسے ہی ہمیں کٹ لگتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر ایک خون جم جاتا ہے. تو اس خون اندر گاڑھا نہیں چل رہا تھا, جیسے ہی باہر آنا شروع ہوتا ہے وہ سیلز کے اوپر ایک جھلی بنا لیتا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پتا ہوگا ہمارا, تو انہوں نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 حصے کرو اپنے معدے کے کھانے کے, ایک حصے میں پانی ڈالو, ایک میں کھانا, ایک میں پانی, اور ایک کو سانس کے لیے چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے کھانے کی فکر ہے. اگر میں اور آپ صحت مند ہی نہیں, ایک ٹول ہے نا یہ, واشنگ مشین نے کپڑے دھونے ہیں, چھری نے کاٹنا ہے, جوسر مشین نے کام کرنا ہے, اگر وہ مشین خود ہی خراب ہے, خود ہی 1 منٹ میں 1 چکر مکمل کرتی ہے, تو اس نے کیا ہی دنیا کی مدد کرنی ہے. ہم سب کو پتہ ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیسے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, صرف سر میں درد ہو تو سامنے والا بات کر کے دیکھے ذرا, ابھی ہم اس کو کھاتے, اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم کون سے اخلاق اور کون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے اگر اپنی صحت ہی خراب ہے؟ اخلاق کہتے ہیں نرم مٹی کو, وہ جو مینڈ ہو جاتی ہے, جو سخت نہیں ہوتی کہ اچھا میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, سامنے والے سے پیار سے بات کریں. تو وہ کیسے ہوگا اگر انسان خود ہی بیمار ہے؟ اگر یہ ٹول ہی خراب ہے تو یہ چھری تیز نہیں ہے تو کاٹے گی کیسے؟ ٹھیک رکھنا پڑے گا نا اس کو. تو اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کی صحت کا خیال ہے. ہم نے قرآن کو اس سے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہاں کہہ رہے ہیں کہ خیال رکھو. میں اور آپ جب پارک جاتے ہیں کبھی یا کبھی واک کے لیے جاتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہ عبادت میں ہیں ہم, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بار بار قرآن میں, کیا تم نے دیکھا نہیں آسمانوں کو, زمین میں چلو پھرو. تو صبح اگر کوئی واک کرنے جا رہا ہے, شام کو واک کرنے جا رہا ہے, پارک میں گھومنے جا رہے ہیں, تو عبادت کی حالت میں اپنا خیال رکھنا بھی عبادت ہے, حکم ہے نا اللہ کا, تو پھر اب تو کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے, تو یہ والا حق بھی ادا نہیں کیا تو پوچھ ہو جائے گی. تو الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے نا کوہ طور پہ, پہلی بار تاریخ میں, بہت بڑا ایونٹ ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی اس دنیا میں زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کی کسی نے, پہلی بار کوئی بات کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کیسے کروایا, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ میں بھی یہی ہوا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے بارے میں اگر تمہیں سب سے پہلی چیز کوئی پتہ ہونی چاہیے, اللہ کے ناموں میں سے سب سے پہلا نام کوئی پتہ ہونا چاہیے تو وہ ہے رب. رب کیوں ہے یا اللہ؟ کل ہم نے تھوڑے میننگ کیے تھے, کسی کو کوئی مطلب یاد ہے رب کسے کہتے ہیں؟ یا ویسے پہلے سے پتہ ہو رب کسے کہتے ہیں؟ مالک کو, مالک پالنے والے کو, 6 مطلب ہیں رب کے. اگر ہمیں صرف یہ 2 ہی سمجھ آ جائیں اور اندر سرایت کر جائے, مالک ایک ہی ہے نا, پھر ہر کوئی تو مالک نہیں ہوگا.
جس کو پتا ہو کہ میرا مالک صرف ایک ہے, جواب دے میں صرف ایک کو. قیامت والے دن نا اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر یا بچوں سے نہیں پوچھنا کہ یہ کتنی اچھی بیوی یا کتنی اچھی ماں تھی. خود ان سے پوچھیں گے یا خود فیصلہ کریں گے؟ خود فیصلہ کریں گے. ورنہ دنیا کا کوئی شوہر کوئی بیوی ایک دوسرے سے راضی ہی نہیں ہے دنیا پہ. وہ تو وہاں بھی کہیں گے یا اللہ اس نے نہیں کیا پورا حق, ہم کر کر کے مر گئے, سامنے والا بھی پوری کوشش کر رہا ہے. ایک دوسرے سے تو انسان راضی نہیں ہوتے. تو مالک یوم الدین, اس دن کا صرف ایک مالک ہے. دنیا میں بھی میرا اور آپ کا صرف ایک مالک ہے. ہم نے 10 بت کیوں کھڑے کر لیے اپنے دلوں میں کہ شوہر بھی راضی کرنا ہے, ماں باپ بھی, خدمت کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی اچھا سلوک نہیں کرنا, مقصد ان کو راضی کرنا نہیں ہے, ان کے پیچھے پڑ جانا نہیں ہے کہ آپ قبلہ اور کعبہ نہیں ہو جائیں گے. میں آپ کا چہرہ دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کروں گی کہ سر ڈھانپنا ہے کہ نہیں ڈھانپنا, نقاب کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اللہ کا حکم ہے اور آپ ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, آپ پھر ناراض ہو جائیں, کوئی بات نہیں. پر یہ نہیں ہو رہا. رب مالک ہے اور وہ ایک ہی ہے. رب پالنے والا ہے, پیسہ نہیں پالتا, کھانا بھی نہیں پالتا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا, اللہ کا حکم ہو تو پانی پیاس بجھاتا ہے, ورنہ آپ سمندر اندر ڈھیل لیں پیاس نہیں بجھے گی. کھانا بھوک نہیں مارتا, اللہ کا حکم ہو تو کھانا پیٹ بھرتا ہے. اس وقت ہمارا سب سے بڑا خدا بت جو ہم نے اپنے کعبہ کے 360 بت تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, ہم نے بھی اپنے کعبے کے گرد, اللہ تعالیٰ تو ہیں. مزے کی بات یہ ہے مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہو. قرآن میں اکثر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو, اور کئی جگہ کہتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارنا. کہ اللہ آپ کو تو میں مانتی ہوں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ میں اور آپ جب کسی دربار میں جاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں بابا جی اولاد دے دیں, تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے. اسی جملے میں آگے بابا جی کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا شرک ہے, کفر, اللہ سے انکار ہے. شرک کرنے والا وہ انسان ہے, مشرک وہ انسان ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ پھر کوئی اور بھی جوڑ دیتا ہے, چاہے وہ محبت میں جوڑتا ہے, چاہے وہ غلامی میں جوڑ لیتا ہے, چاہے وہ عبادت میں جوڑ لیتا ہے. تو پالنے والی رب کی ذات ہے. اور قرآن پاک میں 70 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ رزق آسمانوں سے اترتا ہے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا تھا کہ شیطان تمہیں بھوک کے خوف سے ڈرائے گا, اور ہم نے شیطان کی بات مان لی اور رحمان کے 70 وعدے پیچھے چھوٹ گئے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں, وَإِيَّاهُمْ, اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کیسے کرنا ہے. نوکریاں نہیں پالتی. لا نسألک رزقا, ہم تو تم سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے. وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ, بلکہ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے نا. میں اگر اپنے بارے میں بات کروں گی تو میں کہوں گی, جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں اکثر قرآن پاک میں. پھر ہم کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم نے کبھی بادشاہوں کو بات کرتے دیکھا ہو نا, جب کوئی اتھارٹی سے بات کر رہا ہوتا ہے, جب کسی نے اپنی طاقت دکھانی ہوتی ہے, تب وہ ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بادشاہت دکھانی ہوتی ہے نا مجھے اور آپ کو, ہمیں یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی چھوٹے قدرت والے, کم قدرت والے خدا سے واسطہ نہیں پڑ گیا تمہارا. نحنو نرزقک, ہم رزق دیتے ہیں. اب جب اللہ نے مجھ سے اور آپ سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر ہمیں کوئی, جب صحیح بات بولیں گے نا تو آگے سے ری ایکشن آئے گا. اکثر ہماری عوام کو پتہ ہے کہ وہ کہاں نوکری کر رہی ہے اور وہاں کیا کیا غلط ہو رہا ہے, اور وہ نہیں بولتے کہ نوکری چلی جائے گی. اگر مالک ایک ہوتا تو اس دنیا کے مالک سے ڈر نہ لگتا. پتہ ہوتا اللہ نے پالنا ہے, وہ 10 جگہ سے اور نوکری دے دے گا. دنیا کی غلامی جو ہے نا ہمیں کھا گئی ہے اندر سے. پیسے کی غلامی, ایک پیسہ ہی ہے جو بڑا چیر گیا انسانوں کو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم اسوۃ, لقد کان لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے.
اسوۃ حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بچپن سے میں نے اور آپ نے یہ حدیث آیت سنی ہے.